پی ٹی آئی نے عید کے بعد جلسوں کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آغاز کریں گے. آپ 9 مئی کے بعد خاصے ایکٹیو دکھائی دیے لیکن اب آپ کو خاموش کروا دیا گیا. کیا دوبارہ آپ نے کہا تھا، ایک مطالبہ رکھا تھا کہ عمران خان اگر مجھے خود پرسنلی بلائیں گے تو میں ملنے جاؤں گا. کیا آپ کو عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی میسج ملا ہے اور کیا آپ اس جو تحریک ہے اس میں شامل ہوں گے عید کے بعد جو پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ خان صاحب جب کہیں گے میری ملاقات ہوگی تو تب میں شامل ہوں. ابھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں خان صاحب سے. لیکن آپ تو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، کیوں انتظار کریں گے جب ان کی لیڈرشپ خان صاحب کی بنائی ہوئی لیڈرشپ؟ نہیں، میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں اور ہمارے کچھ اختلافات تھے، وہ اختلافات ابھی تک حل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آلریڈی میں نے شوکاس کا جواب دیا ہوا ہے. میں 15-16 دن باہر رہا اور میرا مسئلہ یہی ہے کہ توقیر جو ہے یا احترام آدمیت یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. کوئی ہم نے تنخواہیں نہیں مانگی اور نہ کوئی مطالبے کیے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر بے عزتی کا احساس اگر ہو تو پھر آدمی کا یہ دل نہیں کرتا ہے کہ بے توقیری کے ساتھ جو ہے جیا جائے. میں نے صرف یہی تو تقاضا کیا ہے کہ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر تعظیم جو ہے وہ ہر ایک پارٹی رکن کا حق ہے. اور میرا خیال ہے اس حوالے سے ہر انسان، حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے، غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں تبدو میں. تو یہ چیز، یہ مسئلہ میرا ہے. آپ اس کو نفسیاتی مسئلہ کہیں. خان خود نہیں، میرے کیونکہ آپ ناراض ہیں، ان کو کیا پتا کہ آپ ناراض ہیں یا ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ جب ناراض تو میں نہیں ہوں، لیکن میں بار بار کہہ چکا ہوں. لیکن خان صاحب کی طرف سے جن فیصلوں کا اعلان کیا گیا، جس انداز میں کیا گیا، اس سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف مجھے پہنچی ہے. کیوں کر مجھے سنے بغیر اس طرح کے فیصلے ہوئے. اور میں پارٹی میں ایک ہی فریضہ انجام دیتا آیا ہوں اور وہ ہے احتجاج کا. باقی میں نے پارٹی کی کسی کارروائی میں، کسی پروسیڈنگ میں، کسی دوسرے آرگنائزیشن میٹر میں میرا کوئی رول ہی نہیں رہا ہے. آپ 9 مئی 2023 کے بعد سے لے کر دیکھیں تو میرا بس یہی کردار ہے، احتجاج، ریلی، پروٹیسٹ. اور یہ کوئی خوشگوار کام تو نہیں ہے. کون ان کو کرنا چاہتا ہے؟ ان کے ساتھ ہزاروں مصائب تکالیف بھی ساتھ میں آتی ہیں، پرچے آتے ہیں، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، گھر میں گھستے ہیں جس طرح ملک میں چل رہا ہے. لہٰذا ہم نے تو یہ کام اپنے لیے چنا تھا اور یہی کام کرنا چاہتے تھے. اور اب جب سے ہم نے لوگوں کو امید دلائی تھی کہ ہم عید کے بعد احتجاج کریں گے، تو لہٰذا اب یہ خان صاحب پہ ہی خان صاحب ہی اسی پہ قادر ہیں کہ وہ فیصلہ کریں اور دیکھ لیں کہ کیا ان سے صحیح فیصلے کروائے گئے. سر کچھ دیر پہلے یہاں آصف کیسر صاحب سے ہم نے ان کے چیمبر میں جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عید کے بعد جو ہے ہم حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے اور اس کے لیے ہماری پارٹی متحرک ہے. تو اگر آپ نہیں ہوں گے تو کارکن اس طریقے سے 4 سے باہر نکلیں گے؟ میں ہوں گا، بار بار کہہ چکا ہوں، تب ہوں گا جب خان کہے گا. اچھا سر، ورنہ میں نہیں ہوں گا. آخری سا سوال میری طرف سے کہ ایک بار پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر علی امین گنڈاپور سمیت دیگر لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں اور مائنس عمران خان فارمولے پہ کام کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ علی امین خان بیچارے کو تو ابھی تک اپنی مرضی کا وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں دیا ہے، تو حکومت وہ کس چیز کے ساتھ چلائے گا؟ اور گورنر بھی بٹھا دیا ہے ساتھ میں، وہ جو ٹائریڈ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. کے پی کے انہوں نے 70 لگ بھگ منصوبے جو ہیں وہ پی ڈی ڈبلیو پی میں ڈراپ کر دیے ہیں. 1600 لگ بھگ بلین روپیز ہیں نہیں دے رہے ہیں. ہائیڈل نیٹ میں جو لونز ہیں، ڈیپٹ ہیں مرکز پہ. کے پی کی حکومت یا امین خان کی حکومت کو چلانے نہیں دیا جا رہا ہے. حکومت اپنی پالیسیاں، اپنی گورننس کس طرح جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی؟ اگر
صوبے کے 2 کلیدی افسران جو ہیں وہ مرکز کی بٹھائی ہوئے ہو. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہی آئی جی جس نے دڑن تختہ کر دیا تھا کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ ابھی تک براجمان ہے، اور اسی طرح وہی چیف سیکرٹری جو ہمارے خلاف روزانہ اس کے احکام کے تحت ڈی سی اور کمشنر 3 MP اور 16 MP کے آرڈر کرتے تھے وہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے ہی اندازہ ہونا چاہیے علی امین خان نے 3 جو ہے چیف سیکرٹریز کے نام دیے تھے، ہیلی بہانوں سے ابھی تک ڈالتے آ رہے ہیں. آگے سے شرجیل انعام میمن، اس کی آپ نے بیان سنا ہوگا، دھمکیاں دے رہے وہاں سے سندھ میں بیٹھا ہوا. ان کا کیا کام ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو جو ہے اس طریقے سے دھمکیاں دے؟ اور یہ دھمکیاں جب سے ہم سن رہے ہیں گورنر راج لگے گا، ایک ہی صوبے میں حکومت چھوڑ دی، پنجاب کی لے گئے، مرکز کی لے گئے، اب جدھر چھوڑ دی ہے وہاں پہ آپ نے گورنر راج لگانے کی دھمکیاں جو ہیں شروع کی ہوئی ہے. اس سے کیا پیغام ہوگا؟ ملک میں کون سی جمہوریت پروان چڑھے گی؟ لیکن یہ جو تناؤ سے صورتحال ہے سی ایم میں اور گورنر میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان بازی جو ہے کم از کم نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ میری طرف سے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے پاکستان تحریک انصاف وہ خان کے بیانیے کو آگے لے کے بڑھنے میں کامیاب ہو رہی ہے، خان جس طرح چاہتے ہیں اسی طریقے سے، یا خان کے کیس کو لے کر نقصان پہنچا رہی ہے؟ سوشل میڈیا تحریک انصاف کی، یہ جو سوشل میڈیا تحریک انصاف کو مکس کیا جا رہا ہے خان کے ٹویٹ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی ہے اور جس کو بعد میں سوشل میڈیا نے پھیلایا. میں خود بڑا ہی داد دیتا ہوں اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، خان کے بیانیے کے ساتھ بھی کھڑا ہوں اور سوشل میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں. اور انہوں نے باقی کے خلاف جو کیسز ہیں خود پی ٹی آئی کا بھی یہی بیانیہ ہے اور ملک بھر کے وکلاء بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لغو اور بے بنیاد کیسز ہیں، بہت ہی کمزور ترین نوعیت کے کیسز ہیں جو بنتے ہی نہیں تھے، اور اس کو قانون کی زبان میں ابیوز آف دی پروسیس آف لا کہا جاتا ہے. طریقہ کار جو ہے ہمارے مخالفین کا کامیاب جا رہا ہے، وہ اس طرح کہ بے بنیاد اور لغو کیسز میں ملزم کی رہائی جو ہے وہ جلد سے جلد ہونی چاہیے، اور ان کی کارستانی یا ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خان کی قید و بند کو جو ہے طوالت دینا چاہتے ہیں اور اس میں یہ کامیاب جا رہے ہیں. اب 200 کے لگ بھگ کیسز میں اگر ہم خان کی بریتوں پہ خوشیاں منانا شروع کر دیں تو یہ تو بریتیں آتی جائیں گی اور وقت ضائع ہوتا جائے گا. یہ سائفر کیس ابتدا سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر کیس جو ہے ایک ڈکوسلا ہے، اور اسی طرح عیدت کا کیس ہے اور اس طرح دیگر اور کیسز جن میں خان صاحب جو ہیں ٹرائل فیس کر رہے ہیں یا اپیلیں ان کی ذریعے سماعت ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سن 74 میں 1974 میں مولانا عبدالستار نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف اس طرح بہترے کیسز بنائے گئے تھے، اور پھر وہ گئے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اور ایک کیس میں چکتے تھے، دوسرے میں گرفتار ہوتے تھے، جس طرح سنم جاوید صاحب کے ساتھ. بلکہ میں آپ کو مثال دوں، شہریار افریدی صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، شاندانہ صاحب کے ساتھ اور علی محمد خان کے ساتھ. تو جب شہریار افریدی کی 34 کیسز میں میں نے بیل کرائی اور یہ 34 دفعہ گرفتار ہوئے تو میں تک گیا. تو بابر ستار صاحب کے سامنے کیس ہے اور میں نے کہا یہ رہا کب ہوگا؟ کوئی لامتنائی سلسلہ ہے اور یہ ہم چھڑا تو نہیں پا رہے ہیں، جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر گرفتار ہوتے ہیں. اتنے کیسز ہیں پاکستان بھر میں، کسی بھی کیس میں ضمنی لکھ کے جناب بندے کو آپ امپلیکیٹ کر دیتے ہیں. خان صاحب کے ساتھ اور پھر بابر ستار صاحب نے ایک تاریخی حکم صادر کیا. انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو بلایا اور چیف کمشنر کو کہ یہ آج سے آپ کی تحویل میں، عدالت کی تحویل میں تصور ہوگا. آج بھی شہریار جو ہے آزاد پھر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو کہتے ہیں لا کی زبان میں آمنی بس پیٹیشن، کہ خان کیونکہ مختلف صوبوں میں اسلام آباد اور پنجاب اور شاید سندھ میں، اسی طرح بلوچستان میں جو شر وکیل ایڈوکیٹ صاحب کا کیس ہے، تو نوعیت یہ بنتی ہے کہ ہم خان صاحب کے کیسز کو 184(3) میں سپریم کورٹ میں لے جائیں، تبھی کہیں جا کے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں. ورنہ عیدت کیس میں جون کی 25 تاریخ ہو گئی ہے، تو یہ آئے گا تب تک شاید کوئی اور جو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے اس کیس میں ٹرائل شروع کر دیں، پھر اس میں گرفتاری ڈال دیں گے، پھر اس میں ضمانت ہوگی، پھر 9 مئی کے تعداد کیسز ہیں. کتنے کیسز میں ہم ان کی ضمانتیں کرواتے پھریں گے؟ تو لہذا
خان کی رہائی جو ہے اور یہ عدالتی پروسیس جو ہے یہ ایک امید ہے. اصل امید جو ہے وہ ہے عوامی احتجاج سے. عوام پاکستان جب خان کے لیے نکلیں گے تو تب یہ ادارے، یہ ریاست، یہ نظام جو ہے خان کو رہا کرے. سر عوام کو کب نکال رہے ہیں مرمت صاحب؟ عوام کو کب نکال رہے ہیں؟ ہی کاٹ رہے ہیں، جبکہ آج حکومت کی جانب سے باقاعدہ ایک انفارمیشن انہوں نے پبلک کی ہے. 105 سے زائد ملاقاتیں خان کے ساتھ ان کی لیگل ٹیم اور رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جبکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قید تنہائی کاٹ رہے ہیں. جی خان صاحب کی 105 سے زیادہ ملاقاتیں جو ہیں اس کو آپ کمپیئر کریں نواز شریف کے ساتھ. نواز شریف صاحب جب مقید تھے تو وہ 5 بجے تک ان کے ساتھ مسلسل پورا دن ملاقاتی ملتے تھے، گھنٹوں رہا کرتے تھے. خان صاحب کے ساتھ تو 30 منٹ کی ملاقات ہیں، وہ بھی 6 افراد کی بیک وقت. تو یہ جو 105 ہیں، 6 افراد کی ملاقات آدھے گھنٹے کی، اور پھر 105 کو آپ ان کے ان ایام پہ تقسیم کر دیں تو لہذا یہ ایوریج بنتا ہے ہفتے میں تقریباً 1.5 ملاقات. دوسری قید تنہائی یہ تو جیل کا اپنا نیریٹو ہے. انہوں نے باقاعدہ کئی ریٹ پٹیشن میں یہ دیا ہوا ہے خان کے ساتھ نہ کوئی دوسرا قیدی ہے، نہ کوئی اولاتی ہے، نہ خان کسی بیرک میں ہے، نہ اس بیرک کی سے تک ان کی رسائی ہے سیکیورٹی کی وجہ سے. تو قید تنہائی یا سیلیٹری کنفائنمنٹ، اور یہ قانون جرم ہے. تو یہ سیلیٹری کنفائنمنٹ ہوئی نا، آپ نے ان کے ساتھ کسی کو رکھا نہیں ہے. ان کے پاس نہ کوئی جا سکتا ہے جیل کے اندر سے کوئی اور دوسرا ولاتی ہے قیدی، اور نہ وہ کسی کے پاس جا سکتے ہیں. تو قانون کی زمان میں اسی کو قید تنہائی. اچھا سر